دنیا کے جھگڑے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، سب جھگڑوں کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یار کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کی لالچ اس کی لالچ، اس سے جھگڑا، یار ہمیں تو آخرت کی ضرورت ہے، اس لیے دنیا کے تمام پریشانیوں سے وہ فری ہو جائے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، دستور کے معنی طریقہ تھا، کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز ہی کا لیا کرتے تھے۔ عہد کا مطلب وعدہ لیا کرتے تھے، ارغز کلمہ کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے، یعنی کلمہ پڑھانے اور سمجھانے کے بعد کہتے تھے کہ اب نماز پڑھنا شروع کر دینا، اگر نماز چھوڑی تو پھر اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، یعنی نماز نہ پڑھنا کتنا گناہ ہے اور نماز نہ پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے ہیں، کہ نماز نہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کافروں کا جیسا عمل کرنا، یعنی جو صبح سے شام تک دکان پر بیٹھا رہے گا تو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وہی کرتا ہے اور یہ بھی مسلمان بھی یہ ایسے ہی کرتا ہے کہ صبح سے شام تک ڈیوٹی پر ہے یا کام کرتا ہے یا دکان پر بیٹھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی کافر اور مسلم میں کوئی فرق نہیں۔ اور فرماتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ دین کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں دیندار ہوں، وہ مسلمان کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے، یعنی نماز انسان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، کیا ہے؟ دیوار کے اس طرف کفر ہے، دیوار کے اس طرف اسلام ہے، نماز بیچ میں ایک دیوار ہے، نماز پڑھی تو یہ اسلام میں ہے، نماز نہیں پڑھی تو ادھر چلے گی، نماز نہیں پڑھی دیوار ہٹ گئی اور یہ کس میں داخل ہو گیا؟ کفر میں داخل ہو گیا۔ اب اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس لیے اسلام مسلمان ہونے کی کوئی گارنٹی، جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے مل جائے گا اور اس کا یہ عمل کافروں کا سا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بختی ہے اور نماز چھوڑنا کتنی بڑی ہلاکت اور کیسی بدبختی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا جو کوئی نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے گا، دیکھو کوئی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی صبح شام کی پڑھتا ہے، دن کی نہیں پڑھتا ہے، کوئی کبھی دن میں پڑھتا ہے 4-5 دن تک پڑھتا ہے، ایک دن نہیں پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی اس کی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی، نور کے معنی روشنی ہوگی، اور اس کے لیے ایمان و اسلام کی دلیل ہوگی، یعنی نماز اس کے آگے ٹارچ کی طرح روشنی کی طرح چل رہی ہوگی تو یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی، یعنی یہ اس کو جہنم سے چھٹکارا دلائے گی۔ اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا، دھیان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل بنے گی اور نہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گی، اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کافروں کے سب سے بڑے سردار تھے، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف۔ کہا جو نماز پابندی سے نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا تو اس کا بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی میدان حشر میں رسوائی، رسوائی کی معنی ذلت۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت
و رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا من قبل قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ہاں وہ صحیح سلامت ہے۔ اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے، قیامت کے دن جب نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی اور اس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں سجدے میں کھڑے گر جائیں۔ تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، ان کو کوئی سجدے میں جانے کی میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ تندرست اور اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نمازیں نہ پڑھتے تھے، ان کی کمر اس وقت تختے کی مانند، سیمٹ کی مانند سخت کر دی جائے گی اور وہ کافروں کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ جہاں کافر سجدے میں نہیں جا سکیں گے، وہیں بھی پابندی کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے مسلمان بھی کھڑے رہیں گے اور سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انہیں سر محشر اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ دراصل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے۔ باغی کون کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اس کو عذاب دیا جائے، بلا شبہ اس کا وہ مستحق ہے۔ امت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتد کی طرح قتل کیے جانے کے قابل ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی نا تو نماز نہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں۔ بھائیو، ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اب نماز کی برکتیں کیا ہوں گی؟ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس سے کیا برکت ملتی ہے؟ جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کے دست بستہ کے معنی ہاتھ باندھ کر، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اور رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہر وقت کی نماز سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کی نماز سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بس 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب دیکھو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، جماعت کی تاکید اور فضیلت۔ کوئی گھروں میں نماز پڑھ لیتا کہتا ہے بس ہو گئی، لیکن مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ بغیر عذر کے اگر کسی نے مسجد کے پڑوس میں رہ کر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح طریقے سے نہیں، اس کی نماز ادا نہیں ہوئی، اس کی نماز ادا، یا اگر ادا ہوئی بھی تو ثواب کی کمی کے ساتھ ہوئی، جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، اس کو پوچھ ہوگی کہ مسجد میں کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے کہا جماعت کی تاکید اور فضیلت۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی ضروری ہے اور پھر اس میں فضیلت بھی کتنی ہے، ثواب بھی کتنا ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔ کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، میرے گھروں میں ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جا کر کیا کروں گا، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناپسند ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی خود تنہا نماز پڑھنے، گھر میں نماز پڑھنے سے 1 روپے کے برابر ثواب ملے گا، اور مسجد میں نماز پڑھنے سے 27 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ روپے کی میں مثال دیتا ہوں، یہ 27 درجے بلند ہوں گے اس کے۔ پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ مثلا یہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ 5 وقتہ نماز کا جو پابند ہو گیا وہ ہر کام میں پابند ہو جائے گا۔ دن رات میں 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کسی سے ملنا ہوگا، یار کہیں نہیں ملتا ہے، اور اس میں ٹائم ضائع ہوگا، چلو جی نماز میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سلام کلام ہو جاتی ہے، آپس میں بہت ساری فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو جس کے پاس کوئی کام ملتا تو کہتا چل یار اس کے پاس جائیں گے، وہ نہیں ملا تو دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ دن بھر وہ گھومتا رہتا لیکن اس کو آدمی نہیں ملتے، لیکن مسجد میں آتا ہے تو مل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اچھی بات۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اکثر دیکھا گیا ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جز بن جاتی ہے، جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع خضوع والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں۔ مثال کے طور پر میری نماز اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن میرا استاد ہے، کوئی بھی نیک آدمی ہے، وہ اس کی نماز مجھ سے اچھی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ جماعت میں سے اس ایک آدمی کی اگر نماز قبول کر لے گا تو اس کی برکت سے سب کی نماز قبول کر دے گا۔ اور اگر ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے تو کس کے ساتھ، کسی کے ساتھ ملی نہیں، ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے کہا کہ مسجد کے پڑوس میں کسی نے اگر گھر میں نماز پڑھی تو اس کی نماز ہوئی نہیں، یعنی یہ گارنٹی نہیں کہ صحیح بھی ہوئی یا نہیں، قبول بھی، اگر صحیح ہوئی بھی ہوگی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن مسجد میں پڑھے گا تو کسی نہ کسی نیک بندے کے ذریعے سے وہ قبول ہو جائے۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھو دینا کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے نہیں۔ اس کے بعد ہے خشوع اور خضوع کی اہمیت۔ بتایا نا، خشوع یعنی ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، اکڑتے ہوئے نہیں، جیسے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹانگیں اتنی پھیلا دیتے ہیں اور اتنی وہ رکھتے ہیں، یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر رکھتے ہیں، ٹوپی ہوتی ہی نہیں۔ یہ کوئی نماز ہے؟ ارے ہر چیز میں ادب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹوپی ہوتی نہیں ہے اور آسمان کی طرف نظر ہوتی ہے، اور سینے پر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ٹانگیں اتنی پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک ادب کی حد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو اس لیے ہر چیز ہر جگہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی بنی بناوٹی بعض لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ٹوپیاں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں وہ ٹوپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوکری رکھ لو۔ جب نماز کے وہ مسجد کے باہر لیں گے جاؤ گے نا، اور جوتا لگا ہوا ہوگا اور اب ٹوکری یاد آئے گی تو کہنا لے مسجد اب تیری ٹوکری یہاں ہے، میں تو چلا واپس۔ اس لیے میں یہ ٹوکریاں وکریاں اٹھا دیتا ہوں مسجد سے۔
خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے خشوع خضوع؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہو، دل میں خوشی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن ادھر سے ڈر بھی ہو کہ کہیں اگر مجھے تکبر آ جائے تو تھپڑ نہ پڑ جائے۔ اب آدمی استاد کے ساتھ پاس ہوتا ہے نہیں تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں اگر استاد مجھے چاہتا ہے تو کتنا ہے، لیکن اگر وہیں شرارتیں کر دے گا تو استاد ایسے لات مارتا ہے کہ اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ کبھی آدمی اٹھتا ہی اس ذلت کو یاد کرتے ہوئے کبھی عزت نہیں کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن کھڑا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ جچتا ہو نماز کے اندر، جس طریقے سے اس کو کھڑا ہونا چاہیے، دل بھرا ہوا ہو اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے سہما ہوا۔ جیسے استاد کے سامنے آدمی ہوتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے خوشی بھی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کے جلال اور اللہ کی جو عظمت ہے، شاید میں اس کے احترام کے مطابق کھڑا نہیں ہوں گا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے بڑے ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں، رکوع کرے تو خیال کرے کہ میں اسی کے آگے جھک رہا ہوں، اسی طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے کہ میں اس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں اور اس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدے میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے۔ ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ کھڑے کھڑے ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کے کتنے معنی ہیں، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے عظمت والے رب کی۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے عظمت والے رب کی۔ اور جب کرتا ہے سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اعلیٰ اور اپنے بلند رب کی، نام کی۔ سبحان ربی العالی، اپنے رب کی، بلند رب کی کیا کرتا ہوں؟ تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اس کی طرف دھیان رکھیں۔ اور بہت اچھا تو ہو گیا کہ کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع سجدے میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے۔ دراصل نماز کا اصل مزہ جب ہی ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی مطلب سمجھ کر پڑھا جائے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے۔ نماز میں خشوع خضوع اور اللہ کے طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی روح ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کی جان ہے۔ اگر کسی جانور کے اندر روح نہ ہو تو بتاؤ وہ کوئی کام کا ہے؟ کسی انسان کے اندر روح نہ ہو تو وہ کام کا ہے؟ اسی طرح سے اگر ہماری نماز میں روح نہ ہو تو وہ پھر جاندار نماز نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اور روح کس سے پھونکے گی؟ اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو بتایا کہ اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے، اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو ٹھہر کر اور سنت کے مطابق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جاندار بن جائے گی۔ اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں ان کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ قرآن شریف میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح ان کے لیے وضو کیا۔
اچھی طرح ان کے لیے وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجدے میں جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا اور خوب خشوع کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی اچھی طریقے سے وضو نہیں کیا، ٹھہر کر نماز نہیں پڑھی، تو یعنی جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ جیسا بندہ نماز کا پابند نہیں ہے، مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئے تو چھوڑ دی، ایسے اللہ تعالیٰ کو مرضی آئے گی تو بخش دے گا، مرضی آئے گی تو جہنم میں ڈالے گا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہم کو بخش دیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث شریف کے مضمون کے مطابق 5 وقت کی نمازیں ہم اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ یہاں تک یہ یاد کر کے لانا، ہر